بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدمس کے کورس میں آج ہم جو کریں گے وہ ہے منیمم اسپیننگ ٹری فرام دا ویٹڈ گراف. ہم ایک کوئی منیمم اسپیننگ ٹری امپلیمنٹ کریں گے بائی یوزنگ دا کروسکلس الگوریدم. اور کسی بھی گراف میں ہمارے پاس اس کے ایجز اور ورٹسز ہوتے ہیں ان دا فارم آف اس کے اپنے ایجز ہوں گے اور اس کے ورٹسز ہوں گے. سو وی ول رائٹ آل دا ایجز ان انکریزنگ آرڈر. So these are all the edges. These all are all the edges and these are all the vertices. اب اس میں جتنے بھی ایجز انوالوڈ ہیں جتنے بھی ورٹسز انوالوڈ ہیں ہم اس کو اس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک رو وائز اور کالم وائز لکھیں گے. ایوری ایج ول ہیو وی اینڈ یو. اب وی اور وی یو کی جو ویلیو ہر ایک ایج جو ہے وہ کس ورٹکس سے بلانگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک ایج کسی نہ کسی ورٹکس سے بلانگ کرے گا, تو یہ دونوں ورٹسز ہیں اس ایج کے. اینڈ وی اینڈ یو اینڈ وی آر فرام دا ڈفرینٹ سیٹس. سلیکٹ وی اینڈ یو فار سم اسپیسیفک ایج. کسی خاص ایج کے لیے ہم اس پہ جو ورٹس سے وہ اٹیچ ہے وہ لیں گے. اینڈ دین یونائٹ سیٹس کنٹیننگ ورٹکس وی اینڈ یو اینڈ وی. سو اس کا جو ہے اگر ہمیں کوئی گراف گیون ہو, سو سپوز وی ہیو اے گراف آف دس. تو یہ ہمارے پاس گراف ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اے بی سی ڈی ای ایف دیز آل آر دا ورٹکس this one vertex, this one vertex, so all the vertices and these all are edges of the given graph. These all are the edges of the given graph. So we will write all the vertices A, B, C, D and E and F and all the edges in the increasing order. So all the edges in the increasing order. So first جو ہمارے پاس اسمال ایج ہے وہ ہے اے بی, تو اے بی پہلے لکھ لیا. پھر سی ایف ہے, سی ایف ہمارے پاس کیا ہے, یہ 2 ہے. ٹھیک ہے, پھر اے ڈی ہمارے پاس اسمالسٹ ایج ہے جو کہ ہم نے یہ لے لیا ہے اے ڈی, دس ون. اینڈ دین ڈی ای ہمارے پاس ہے جو کہ اس کا ویٹ ہے 3, یہ لے لیا. پھر اس کے بعد ہے بی ایف, بی ایف کا جو ہے ہمارے پاس ویٹ ہے وہ 4 ہے. پھر اس کے بعد بی ڈی ہیو ویٹ آف 5 and BC have the weight of 5 again, and BE have weight of 6 and EF have weight of 6 and AC have the weight of 6. تو ہم نے اس کو all the edges کو ہم نے ascending order میں لکھ لیا ہے. and all the vertices in the separate sets. These all are the vertices of the given graph and these all are the edges of the given graph which belongs to these one. These اس کے جس ورٹکس سے اس کا belong وہ کر رہے ہیں, اے بی سی ایف اے ڈی ڈی ای بی ایف بی ڈی بی سی بی ای ای ایف اینڈ اے سی. سو اب جو ہمارے پاس ہے ایج اے بی کون سے ورٹکس سے belong کر رہا ہے, اے اور بی سے belong کر رہا ہے. تو ہم اس کو ان دونوں سیٹس کا ہم یونین لیں گے تو اے اور بی آ جائے گا. جو ہم ایج لکھیں گے, جو ہمارے یہ ایج ہے یہ 2 ورٹسز سے belong کر, اس دونوں ورٹسز کے ساتھ ہے, تو ان دونوں ورٹسز کا یونین لے کے اے کاما بی لے لیا. پھر سی ایف جو ہمارے پاس ایج ہے یہ دونوں belong کر رہے ہیں with the vertex C and F. So we will unite these 2 vertices and we will not use these vertices again. یہ ورٹسز آگے اگر یوز ہوں گے تو ہم اس کے یہ یونائٹڈ سیٹس پر لیں گے. سو سی ایف ول بی ہیئر, سی اور ایف کا ہم نے اس دونوں ورٹسز کا ہم نے یونین لے لیا. پھر ہے ہمارے پاس اے ڈی. اب اے ہمارے پاس اس سیٹ میں ہے تو اس سیٹ کا یونین کس سے لیں گے, ڈی سے لیں گے. سو اے بی ڈی یہ ہمارے پاس نیکسٹ, کیونکہ ہم نے اے کو اگین یوز نہیں کرنا. اے ہے ہمارے پاس تو اے اس سیٹ سے belong کر رہا ہے اور ڈی ہم نے یہاں سے لے لیا ہے. سو اے بی ڈی. پھر ہمارے پاس ہے ڈی ای. اب ڈی ہمارے پاس یہاں پہ ہے اے بی ڈی میں, تو یہ اے بی ڈی اور ای ہم نے یہاں سے اس ورٹکس سے لے لیا ہے. سو ہمارے پاس کہاں سے آ گیا یہ اے بی ڈی اور ای ہمارے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, اب آگے جو ہے بی ایف ہے, تو بی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ بھی ہے, تو یہاں پہ تو ہم اس سیٹ کا یونین لیں گے جو کہ ہمارے پاس بی کہاں پہ ہے. ہم اس کو نہیں لیں گے کیونکہ پھر ہم اس لاسٹ ون اس کو لیں گے.
تو بی ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہے اس سے، تو اس سیٹ کا یونین لیں گے اور جہاں پہ ہمارے پاس ایف ہے، ایف ہمارے پاس سی ایف پہ ہے. اب بی تو یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے، مگر ہم یہ لیں گے جو اینڈ والا سیٹ آیا ہے کیونکہ اس کے یونین سے آیا ہے. یہ والا جو سیٹ آیا ہے وہ پریویس سیٹس یا ورٹکس کے یونین سے آیا ہے. تو ہم بی ہمارے پاس کون سے سیٹ میں ہے، اس سیٹ میں ہے یہ ہے، اور ایف جو ہے ہمارے پاس اس سیٹ میں ہے. تو اس سیٹ کا یونین لیا ہے ہم نے اس سیٹ کے ساتھ، تو جس کا ہمارے پاس آیا ہے اے بی سی ڈی ای ایف، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ ون ہے، اب یہ سارے جو ہے سارے ورٹیسز آ گئے ہمارے پاس اے بی سی ڈی ای ایف. اس کے بعد آگے اور ورٹیسز نہیں ہے، بس جتنے بھی ورٹیسز ہیں وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب بی ڈی ہے تو بی ڈی یہاں پہ موجود ہے، بی سی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، بی ای ہے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ، تو ہم اس کو نہیں لیں گے، کراس کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. بی ای بھی یہاں موجود ہے، سو وی ول کراس اٹ ہیئر. ای ایف ہے تو وہ بھی آلریڈی یہاں پہ موجود ہے. اے سی ہے تو اے سی بھی آلریڈی یہاں موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس فائنلائزڈ جو ورٹیسز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ ہمارے پاس ہے. اب اس ورٹیسز کو ملا کے ہم جو ہے فائنل جو ہمارا گراف ہے ان کو بائی دا جو منیمم اسپیننگ ٹری ہے بائی یوزنگ دا کروسکل الگوریدم فرام دا گیون ویٹڈ گراف. سو ہم نے یہاں پہ کیا کر لیا، یہاں پہ ہم نے اے بی لے لیا جو کہ ہمارے پاس اے بی ہے. اے بی کا ہمارے پاس ویٹ وہی والا ویٹ ہوگا جو گیون ویٹڈ گراف میں تھا ہمارے پاس. تو یہاں پہ اے بی ہے، ہم نے یہ اے بی لے لیا. پھر سی ایف ہے، سی کو ایف کے ساتھ ملا لیا ہے. پھر اے بی ڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اے ڈی ہے، اے ڈی ہم نے کہاں سے یہ کر لیا ہے، اور بی ایف ہے، بی ایف. تو ہمارے پاس اے بی سی ایف، اے بی سی ایف اے ڈی ہو گیا، ڈی ای ہو گیا دس ون، اینڈ بی ایف. تو یہ ہمارے پاس، اور یہ جو بی ڈی ہے، بی ڈی بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ، ٹھیک ہے، بی سی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو بھی ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے، بی ایف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بی سی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بی ای بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بی ای ہمارے پاس یہ کینسل ہو گیا کیونکہ آلریڈی اس میں موجود ہے. ای ایف بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اے سی بھی نہیں ہے. تو یہ جو فائنل ہمارے پاس یہ آیا ہے، یہ فائنل جو سیٹ ہمارے پاس آیا ہے بائی دا یونین آف آل دیز ورٹیسز. تو ان سب ورٹیسز کو یوز کر کے، صرف یہ والے ورٹیسز کو یوز کر کے ہم گراف امپلیمنٹ کریں گے. اور جو ویٹ اس کا آلریڈی گیون تھا ہمارے پاس کویسچن میں، آلریڈی جو ویٹڈ گراف تھا اس میں اے بی کا جو ویٹ تھا وہ لکھیں گے، یہ والا سارے ویٹڈ. بٹ وی ول اونلی یوز دیز ایجز، اونلی دیز ایجز. اور اس کے بعد یہ سارے یہ جو ریمیننگ ایجز ہیں ہم اس کو ایکسکلوڈ کریں گے. سو دس از دا ریکوائرڈ minimum spanning tree of the given weighted graph by the use of the Kruskal's algorithms. So I hope آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا.